پڑھ لیں جی حج صاحبان. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. کیسے ہیں حاجی صاحبان؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی آپ لوگ؟ آج بھی دیکھیں آگے والے رسپانس دے رہے ہیں، پیچھے والوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. بھائی کیسے ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آج کا موسم دیکھیں، یہ جو آج کا موسم ہے ہمارا، یہ مکہ المکرمہ کا آئیڈیل موسم ہے. اس موسم کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب مکہ میں ایسا خوشگوار موسم ہو، کیونکہ یہاں پہ ٹمپریچر 45 اور 50 کے درمیان رہتا ہے ہر وقت، اور بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. آج بہت سہانا موسم ہے. اور طائف، وہاں پہ بھی ماشاءاللہ آج بارش کی پیشن گوئی ہے، اور وہاں پہ بھی آج موسم دیکھیں کیسے ہوتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ خیر سے جائیں، خیر سے واپس آئیں. ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں آپ لوگ. اللہ لا الہ الا اللہ. ایک بار اور پڑھ لیں جی، ایک بار اور پڑھ لیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة پڑھ لیجیے. ایک بار اور پڑھ لیں، ایک بار اور. اللہ لا الہ الا هو. دیکھیے ایسا، جب انسان ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو. جو شخص ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو. وہی شخص جب دوسری بار آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو. اور وہی شخص جب تیسری بار آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، اب میں اپنے بندے کی خود حفاظت کروں گا. یہ آیت الکرسی کی اہمیت ہے، آیت الکرسی کی طاقت ہے. کوشش کیجئے گھر سے نکلیں، کوئی کام شروع کریں، رات کو سوتے وقت ہر وقت کوشش کیجئے کہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیجئے. اے سی کم کریں، ہاں اے سی کم، اے سی تھوڑا کم کریں. تو الحمدللہ جی، آج کا جو ہمارا سفر ہے، آج ہم طائف کے سفر پہ نکلے. اور طائف بہت ہی مقدس شہر ہے. شہر تو بہت سارے ہیں، لیکن طائف کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جب دین کی تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں پر انہوں نے بہت محنت کی، اور وہاں پر انہوں نے بہت ساری تکالیف کو برداشت کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو اپنی تمام تر زندگی کے اندر سب سے زیادہ تکالیف کہاں پر ملی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، مجھے طائف کے مشرکین نے بہت ستایا. دوسری بار سوال کیا، دوسری بار بھی یہی جواب دیا کہ طائف کے مشرکین نے مجھے بہت ستایا، بہت ستایا. اور تیسری بار پھر سوال کیا کہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ تکالیف کہاں پر ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ مجھے طائف کے مشرکین نے لہو لہان کیا، پتھر برسائے، زخمی کیا. سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا، اور کس قدر انہوں نے تکالیف کو برداشت کیا، دین کے لیے کس قدر محنت کی. مکہ المکرمہ کی گلیوں میں ایک خاتون کیا کرتی تھی؟ اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ کچرا اکٹھا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھینک دیا کرتی تھی. اور قربان جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، ان کی شان پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول جب گزرے تو دیکھا کہ وہاں پر کچرا نہیں ہے. تو
تو صحابہ سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آج میرے راستے میں وہ کچرا نظر نہیں آیا، خیریت تو ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بوڑھی خاتون کے گھر گئے تو کیا دیکھا کہ وہ بخار کی کیفیت میں گھر میں موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی، اس کی خیریت دریافت کی۔ وہ دل میں اس قدر شرمندہ ہوئی کہ دیکھو کہ میں جس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی تھی، جس کو میں تکلیف دیتی تھی، وہی میرے عیادت کے لیے میرے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا صبر تھا، لیکن ہمارے اندر موازنہ کیجئے، ہمارے اندر صبر دور دور تک بھی نہیں ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہو 2 منٹ کے لیے لڑائی جھگڑا تیار ہے، ہمارے اندر وہ اسٹیمنا ہی نہیں ہے۔ اور جن راستوں پہ آپ گزرا کرتے تھے، کوئی کانٹے بچھا دیا کرتا تھا، نماز ادا کر رہے پیٹ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی غلاظت سے بھری وہ ڈال دی، جنگ احد کے اندر اپنے دانت مبارک شہید کروائے، کس قدر تکالیف برداشت کی۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، اس کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں، اور اسی قربانی کی آج ہم وہاں جائیں گے۔ بہت سارے وہاں پہ مقدس مقامات ہیں، ان کی زیارات کریں گے۔ اور طائف جانے کے ہمارے 3 مقصد ہیں، 3۔ سب سے پہلے تو ہمارا مقصد ہے کہ وہاں پہ جو مقدس مقامات ہیں ہم نے ان کی زیارات کرنی ہے۔ دوسرا، طائف سے واپس آتے ہوئے میقات کرنل منازل سے ہم نے احرام چینج کرنا ہے، عمرے کی نیت کرنی ہے اور اللہ کا مہمان بننا ہے۔ اور تیسرا، اس درد کو، تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اس درد کو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر تکالیف کو برداشت کیا۔ یہ ہمارا کوئی گھومنے پھرنے کا پیٹ ٹوٹ نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہماری فیلنگز ایسی ہونی چاہیے کہ دردناک۔ اکثر آپ دیکھیں کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بھائی توجہ چاہیے جی آپ کی۔ اکثر ہم دیکھیں کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہم دیکھتے ہیں، عام روٹین میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں۔ جب روڈ پہ ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی ایک آدمی یا کئی لوگ وہ زخمی ہوتے ہیں، خون کے اندر لت پت ہوتے ہیں۔ ایسا دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی ہمارا ریلیشن نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، ان کے بہتے خون کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے، اور کس قدر ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے، دل دکھتا ہے کہ دیکھیں کتنی بے دردی سے اس کے ساتھ ظلم کیا جس نے بھی کیا۔ یہ ہماری فیلنگ ہے۔ اور اگر ہم 1400 سال پیچھے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منظر کو دیکھیں کہ کیسے پتھر برسائے، کس طریقے سے ان کو تکالیف پہنچائی گئی، آپ یقین جانیے کہ ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں نے بہت بار طائف میں حاجیوں کو ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا ہے کہ باغ کے پاس جاتے، اس ایریے میں جاتے تو حاجیوں کی فیلنگز ایسی ہوتی تھی دردناک۔ میں نے کہا حاجی صاحب ذرا کنٹرول کریں، کہتے نہیں، ماضی کی طرف جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تکالیف کو برداشت کیا۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، اس کے لیے بہت قربانیاں دی گئی۔ اور آج طائف جانے کا ہمارا مقصد 3 ہے، اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ اس درد کو، تکلیف کو محسوس کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کا ہمارا سفر خیریت سے ہم جائیں اور خیریت سے واپس آئیں۔ تو ہمارا 1 گھنٹہ 20 منٹ کا سفر ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہم طائف پہنچیں گے، اور پھر انشاءاللہ طائف کا ہی تذکرہ ہوگا، طائف کی ہی گفتگو ہوگی۔ آرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آرام کیجیے، کیونکہ صبح بھی جاگے ہوئے ہیں، تھکاوٹ بھی ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، تو آپ لوگ آرام کیجیے۔ جیسے ہی طائف ہم پہنچیں گے، پھر انشاءاللہ طائف کی ہی گفتگو ہوگی، اور طائف کا ہی ہمارا وہاں جانے کا مقصد ہے، اسی مقصد کے حصول کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ آرام کیجیے، لیکن جو لوگ نہیں سونا چاہتے تو زبردستی بھی کسی کو نہیں سلانا، اپنے مزاج کی بات ہے۔ تو آپ کیا کیجئے، درود پاک پڑھیے، استغفار کی تسبیح پڑھیے، اور دیکھیں درود پاک کی تسبیح، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اسی لیے اے ایمان والو تم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اور آج ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، فضول بے معنی گفتگو کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے اپنی زبان کو درود پاک سے تر کیجئے۔ قیامت کا دن ہوگا، کل بھی آپ کو بتایا کہ قیامت کا دن ہوگا، وہاں جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، تو شفاعت ہمیں کس کی ملے گی؟
آگے والے ہی جواب دے دیتے ہیں. کس کی شفاعت ملے گی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، کہ اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. اور ہم وہ امتی ہیں کہ درود پاک ہی نہیں پڑھتے. اللہ نے فرمایا کہ درود بھیجو. کوشش کیجیے ایسا اس نفس نفسی کے عالم میں اگر حضور پاک کی شفاعت چاہیے، پل صراط سے بھی گزرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں درود پاک پڑھنا پڑے گا. کوشش کیجیے اپنی زبان کو درود پاک سے تر کیجیے. اور میرا چیلنج ہے، تو ہم سب گناہگار سے انسان ہوں. بہت سارے انسان کے معاملات میں زندگی میں پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، کرائسس آ جاتے ہیں، پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، بہت ساری آ جاتی ہیں. آپ یقین کریے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے، میں نے ایک تو نماز کو پابندی سے پڑھا، اور دوسرا استغفار کی تسبیح اور درود پاک، یہ کنٹینیو ساری مصروفیت کو ترک کر دیا اور صرف درود پاک کی تسبیح مسلسل پڑھے جانا. آپ یقین جانیے معاملات میں زندگی کے ایسے آسانیاں آئیں، ایسے معاملات سالو ہوئے آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ میرا یقین ہے. کوشش کیجئے کہ درود پاک کی تسبیح کو پڑھیں، استغفار کی تسبیح کو پڑھیں. استغفار کی تسبیح وہ واحد تسبیح ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کے غصے کو کم کر دیتی ہے. کوشش کیجئے. رزق چاہیے، استغفار کی تسبیح کثرت سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دیں گے. صحت تندرستی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، کثرت سے درود پاک کی تسبیح کو پڑھیں، استغفار کی تسبیح کو پڑھیں. آپ یقین جانیے ایسے لوگ جو بیڈ کے اوپر ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جی لا علاج ہے، آپ یقین جانیے اپنے پیروں پہ چلتے پھرتے ہم نے دیکھا لوگ. کوشش کیجیے حاجی صاحبان، ایک تو درود پاک کی تسبیح کو پڑھتے رہے، دوسرا استغفار کی تسبیح کو پڑھتے رہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا 1 گھنٹہ 20 منٹ کا سفر